اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. یہ سورہ انعام کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی 33 اس پر 3 نمبر آیت. اس سے پہلے کی آیت میں دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا گیا تھا. اس میں کہا گیا کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بس ایک کھیل تماشا ہے. لعب و لہو وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو. قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، لعب اور لہو جگہ جگہ. سورہ حدید میں ہے، سورہ عنکبوت میں ہے، اور اسی طرح آگے بھی ہے اسی سورت میں، سورہ انعام میں. اسی طرح جو لوگ دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں ان کے لیے بھی الفاظ استعمال کیے گئے. سورہ اعراف میں الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، دین کو ہی کھیل تماشا بنائے. تو یہ کھیل تماشا، لعب ایسی چیز کو کہتے ہیں، ایسی بات کو کہتے ہیں یا ایسے کام کو کہتے ہیں جو بے غرض ہو، جو بے مقصد ہو، جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کی کوئی غرض نہیں، بس ٹائم پاس جسے کہہ سکتے ہیں. لعب کھیل تماشا، جیسے بچے تفریح کے لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے کچھ کھیلنے بیٹھتے ہیں نا. آج بچے سے لے کر ابھی بوڑھے تک بھی کیا کر رہے ہیں، ایسا کام کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے. اس میں کیا نہیں ہوتا، دنیا کا کوئی فائدہ، آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بس جسے سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں ٹائم پاس. اور آج اللہ حفاظت فرمائے، اس موبائل نے تو ہمارا ستیہ ناش کر دیا. نہیں کچھ بھی کام نہیں، پھر بھی لے کے بیٹھتا ہے. اس میں کیا کام ہے؟ کام بہت کچھ کر سکتا ہے، اس کے ذریعے سے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے. ہاں کچھ ایسے ایڈورٹائز آتے ہیں، بولتے ہیں آپ اس پہ گھنٹہ ویسٹ کیوں کرتے ہیں، آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اس میں کیا بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کا دنیا کا فائدہ ہوگا. آخرت کی تو بات چھوڑ، کام ایسا کہ جس میں دنیا کا بھی فائدہ نہیں، آخرت کا بھی فائدہ. ایسے مشغولیت کو کیا کہتے ہیں؟ لعب. آج کھیل کود کو میں نے پرسوں بھی بولا کہ کھیل کود کو ہی کیا بنا دیا ہے، بزنس بنا دیا. اور ایک بات ہے، کھیل بھی کیا بن گیا ہے، لہو کہتے ہیں ایسے کام کو، ایسے مشغلے کو جو آدمی کو بزی کر دے، بس غافل کر دے. غافل ہوش ہی نہیں، کام میں لگ گیا، نہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی کی فکر، نہ بچوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر، نہ اللہ کے حق کو ادا کرنے کی فکر. ایسے کاموں میں جو آدمی لگ جاتا ہے اس کو لہو کہتے ہیں. سمجھ رہے؟ سورہ لقمان میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. ایک تھا کافروں میں، وہ کیا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کے سنانے کے مقابلے میں لوگوں کو دعوت دیتا تھا، آؤ جی آؤ میں تمہیں سناتا ہوں. وہ کیا سنائیں گے، سمود، عاد، نوح، شعیب، ان کا اس سے بھی اچھے قصے میں سناتا ہوں بول کر کے لوگوں کو کیا کرتا تھا. اللہ نے اس کو لہو الحدیث کہا، بیکار کا مشغلہ جس میں کوئی فائدہ نہ، دنیا کا بھی دین کا بھی. ایسے مشغولیت کو لہو کہتے ہیں جو آدمی کو غافل کر دے. سمجھ رہے؟ تو لعب کس کو کہتے ہیں؟ جو بے غرض ہے، بے مقصد ہے، ایسی چیز کو، ایسی بات کو، ایسے کام. اور لہو کہتے ہیں ایسے کاموں کو، ایسے باتوں کو جو آدمی کو بزی کر دے، مشغول کر دے، غافل کر دے. غافل، کسی کا بھی ہوش نہیں، جو کام کرنے کا ہے وہ کام نہ کرے، جس میں دنیا اور دین کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو. اگر دنیا کا فائدہ ہے اس میں آدمی لگا ہے تو بول سکتے ہیں کچھ تو کام بن رہا ہے. دنیا کا بھی فائدہ نہیں اس میں، دین کا بھی فائدہ نہیں. نہیں سمجھے؟ ہاں
ایک آدمی مووی دیکھنے کے لیے بیٹھا ہے، مووی، کیا فائدہ ہے؟ گانے سن رہا ہے، کیا فائدہ ہے؟ گانے سن رہا ہے، میوزک سن رہا ہے، کیا فائدہ ہے؟ دنیا کا فائدہ ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں سکون ملتا ہے گانے سنے تو سکون ملتا ہے بولتے۔ ارے سکون کس کو بولتے ہیں؟ سننے کے بعد آدمی کو کیسا رہنا چاہیے؟ سکون ملنا۔ یہ خالی سنتے حد تک نفس کو کیا مل رہا ہے؟ نفس کو، روح کو نہیں۔ اس کے بعد پھر بے چین ہو جاتا ہے آدمی۔ اس کو بولتے ہیں سکون۔ سکون تو اس کو بولتے ہیں کہ آدمی کرنے کے بعد کیا ملا اس کو؟ سکون ملا۔ فجر کی نماز پڑھا، سکون ملا، پورے دن انرجی رہتی ہے، اس کو ایکٹیو رہتا ہے، سمجھ رہے؟ وہی اگر آدمی سو کر کے گزارتے، نماز نہ پڑھے، تلاوت نہ کرے، سوتے بھی اچھا سکون ملتا ہے، اس کے بعد پورے دن بے چین کیا بولتے ہیں جو آدمی کو۔ خیر مجھے اس پر بات نہیں کرنا۔ تو لعب اور لہو، سمجھ گئے؟ تو دنیا کی زندگی ایسی ہے آخرت کے مقابلے۔ آدمی اگر آخرت کو بھول کر کے کوئی کام کر رہا ہے تو ایسا سمجھو وہ ایسے کاموں میں لگا ہوا ہے، یہ بچے جیسے کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں ایسے۔ ایک آدمی بزنس چھوڑ کر کے اس کام میں لگ جائے تو کیا بولیں گے آپ؟ گیا اس کا سرک گیا، بولے ایسے سمجھو جو آخرت کو بھول کر کے جو دنیا میں پھنس جاتا ہے ایسے ہی۔ خیر، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات کرتے تھے، توحید کی بات سناتے تھے، آخرت کی بات سناتے تھے، قرآن کریم کی صداقت حقانیت پر بات کرتے تھے، لیکن یہ لوگ کیا بولتے تھے؟ نہیں بھائی اساطیر الاولین ہے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، دوبارہ اٹھایا جانا ہے، آخرت ہے وغیرہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور ایسا کہ وہ دنیا کے کام دھندے میں لگ کر کے پھنس کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوتا تھا۔ ذرا جو میں آج پڑھاؤں نا، اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے جو میں بول رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے بڑا رنج ہوتا تھا، بڑے غمگین ہوتے تھے آپ۔ اور آپ کو میں نے اس سے پہلے بارہا کہا کہ قرآن کریم میں صرف وہ آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، 100 سے زیادہ ہے، کتنے؟ اور یہ آیت بھی تسلی کی ہے۔ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے، تسلی، کیونکہ آپ غم زدہ ہو جاتے تھے، رنجیدہ خاطر ہو جاتے تھے۔ سمجھ، ایک آدمی غم کب ہوتا ہے؟ سوچو، جیسے آپ یاد رکھیں، جیسے ماں باپ، خاص کر کے باپ کو جب اولاد کے ساتھ شفقت مہربانی والا تعلق ہوتا ہے نا، جب اس کی اولاد کو دیکھتا ہے کہ وہ پڑھائی لکھائی میں دھیان نہیں دے رہا ہے، ایسے ویسے مشغلے میں ہے جو اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتے، نہیں، ایک باپ ہونے کے ناطے اس کو کتنا رنج ہوتا ہے کہ میرا بچہ جس کام میں لگنا چاہیے اس میں نہیں لگا ہوا ہے، اس میں ایسے کاموں میں لگا ہوا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس کا نقصان ہے، آگے چل کر کے اس کا فیوچر خراب ہونے والا ہے۔ تو جو سچا مہربان باپ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن میں آتا ہے، اسے نیند نہیں آتی، سمجھ رہے؟ اس کے بچوں کی حرکت سے پھر لوگوں سے بھی کیا ملتی ہے؟ اس کو شکایتیں ملتی ہیں، تمہارا بچہ ایسا کیا ایسا کیا۔ یاد رکھیں، ایک مشفق مہربان باپ کو جو اپنے اولاد کے ساتھ مہربانی ہوتی ہے نا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ویسے سارے نبیوں کو اپنی امت کے ساتھ جو مہربانی اور شفقت والا جو تعلق ہے، اس میں بھی سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ کیا مہربانی، شفقت، اتنی شفقت کرتے تھے جیسے کوئی باپ اپنے اولاد کے ساتھ کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ۔ اب سوچو، امت جب ایسے مشغلے میں ہو جس میں دنیا کا بھی فائدہ نہیں، دین کا بھی فائدہ نہیں، آخرت اس کی تباہ ہونے والی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ٹینشن آتا تھا۔ میں اور آپ اندازہ اگر لگانا ہے ان آیتوں سے لگائے، بس سورہ کہف پڑھتے جمعہ، اس میں کیا ہے آگے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ نہیں، اب بھی اٹھا کر کے دیکھو، سورہ کہف کے پہلے ہی صفحے میں ہے، سورہ کہف کے پہلے ہی صفحے میں کیا معنی اس کا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ پیغمبر آپ افسوس کرتے کرتے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کریں گے؟
نہیں سمجھے؟ ایک آدمی کے اوپر ٹینشن ہوا تو آدمی کیا کرنے جاتا ہے؟ سوسائڈ. ابھی کیا سمجھانا بولو، میں کیسے سمجھاؤں؟ اس لیے میں سوسائڈ کو بیچ میں لا لیا. ہمارے نبی سوسائڈ کو نہیں جاتے تھے، لیکن ایک آدمی سوسائڈ کو کیوں جاتا ہے؟ پریشان ہو کر کے. سوچو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا کیا اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ رو کر کے، غمزدہ ہو کر کے اپنے آپ کو آپ دکھ دے رہے ہیں. آپ کیوں اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں پیغمبر؟ یہ ایک جگہ نہیں، پھر اور آگے سورہ شعراء میں لعلک باخع نفسک علی آثارہم، پھر وہاں پر بھی یہی الفاظ ہے لعلک باخع، اپنے آپ کو آپ ہلاک کر دیں گے. کتنی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی تسلی دی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے آپ کو کتنا غم ہوتا تھا جب لوگ آخرت کو بھول کر کے دنیا کے مشغلے میں ایسے ہیں کہ ان کو اب اس میں سوچتے تھے اگر ایسے ہی مر جائیں گے سیدھا جہنم میں جائیں گے، کیا ہوگا ان کا حال. اپنے اولاد کے بارے میں سوچو، مرے تو سیدھا جہنم، کیا ہوگا؟ ماں باپ اس سے بھی زیادہ، یہ مثال دے رہا، اس سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے، اب اتنی بات سمجھ میں، اب اس کو سمجھیے. پیغمبر قد نعلم، تحقیق کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تسلی دے رہا اللہ تعالیٰ، ہم اچھی طرح جانتے ہیں. علم یعلم کے معنی جاننا، نعلم یہ پلورل کا صیغہ. عالم بولے تو میں جانتا ہوں، نعلم ہم جانتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کبھی واحد متکلم کا صیغہ بھی استعمال کیا، کبھی جمع کا صیغہ بھی استعمال کیا. جیسے انا نحن نزلنا، ہم نے پیغمبر کیا کیا ہے؟ قرآن نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو یہاں قد نعلم، ہم اچھی طرح جانتے ہیں پیغمبر، انہ لیحزنک الذی یقولون. حزن یحزن کے معنی غمزدہ کرنا، وہ بھی لام تاکید کے لیے آیا کہ ضرور بھی ضرور آپ کو کا، یہ خطاب کا صیغہ ہے. ضربہ کا، اس نے آپ تم کو مارا، کتابوں کا تیری کتاب، یہ کا جو لفظ آتا ہے نا خطاب کے لیے، سامنے والا ہے اس کے لیے. لیحزنک، آپ کو غمزدہ کر رہی ہیں. الذین یقولون، وہ لوگ جو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ توحید کے خلاف بولتے ہیں کہ توحید وہ کچھ نہیں، ایک اللہ کیا ہے، ایک اللہ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. نہیں، سارے بت مل کر کے سب کام کرتے ہیں. وہ ایسے ہی سمجھتے تھے، سب کے لیے الگ الگ ڈپارٹمنٹ دیا کرتے. آخرت کو نہیں ماننے کی بات کرتے تھے. کبھی بولتے تھے قرآن کریم اساطیر الاولین، پہلے والوں کے قصے کہانیاں. یہ جو بھی باتیں ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ کرتے تھیں. تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے پیغمبر ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں آپ کو غمزدہ کر رہی ہیں. یہ کون شہادت دے رہا ہے؟ قرآن کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. تو سمجھو اللہ کے نبی کتنا غمزدہ ہوتے تھے. تو الذین یقولون، الذی یقولون، معاف کرنا، الذی یقولون، وہ باتیں جو وہ کرتے ہیں نا، یہ باتیں آپ کو غمزدہ کر رہی ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. آپ غمزدہ ہو کر کے کائے کو اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں؟ آپ غمزدہ ہو کے اپنے آپ کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ہم بھی تسلی دیتے ہیں، زیادہ ٹینشن میں آنا تو بعد میں صحت خراب ہو جائے گی. کون سے کہ آدمی ٹینشن میں بیٹھتا ہے رہتا ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ دوسرا ایک نقصان ہوتا ہے، آدمی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی ٹینشن فری رہا تو بیماریوں سے بھی بچتا ہے. سب سے بڑی بیماری ٹینشن ہی جو ہے. سمجھانے کے لیے بولا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے آپ غمزدہ نہ کریں وہ باتیں جو وہ کرتے ہیں نا. کیا باتیں؟ میں نے کہا انکار کی باتیں، توحید کا انکار، قیامت کا انکار، فلاں فلاں. ابھی پرسوں اس سے پہلے کیا ہے سنا، اساطیر الاولین. قرآن کریم کو کیا بول دیا؟ کس سے کہانی کی کتاب ہے، کچھ نہیں، حقیقت نہیں ہے. یہ سب باتیں آپ کو غمزدہ کر رہی ہیں پیغمبر، ہم اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے پیغمبر فإنہم لا یکذبونک، بلا شبہ وہ لوگ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں. کذب یکذب کے معنی اس سے پہلے کئی مرتبہ آیا، تکذیب کرنا، جھٹلانا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جتنے کفار مشرکین آپ کا انکار کر رہے ہیں نا، آپ کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے، آپ کی بات نہیں مان رہے، اصل میں وہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں. ظاہر میں کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، مگر یہ ظالم، لیکن کے معنی لیکن، الظالمی ظالمی، لیکن یہ ظالم بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کا، یجحدون انکار کرتے ہیں. جہد یجحد کے معنی انکار کرنا. یہ اصل میں کس کی؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. توحید نہیں مانتے بولتے، کس کا انکار کر رہے ہیں؟ اللہ کا انکار کر رہے ہیں. ہم قرآن کو نہیں مانتے بولتے، اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. جنت کو، جہنم کو، قیامت کو ہم نہیں مانتے، اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. معجزے دیکھ رہے ہیں، نہیں مان رہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے پیغمبر، آپ کو نہیں جھٹلاتے. انکار کر رہے، یہاں جھٹلانے کی بات آ رہی ہے، یعنی آپ کو جھوٹا نہیں بولتے، آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا اس کو جھوٹا بول رہے ہیں. آپ نہیں سمجھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ یونس میں آتا ہے، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو سمجھا رہے ہیں، میں تمہارے درمیان 40 سال سے ہوں. کتنے؟ میں 40 سال سے تمہارے درمیان میں ہوں، کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے ہوئے سنا؟ کبھی بھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے تم نے سنا؟ کبھی میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہو، کسی کے ساتھ خیانت کی ہو، کبھی تمہارا ایسا تجربہ ہوا؟ پورا مکہ جو آپ کی دعوت کا انکار کرتا تھا، وہ پورا مکہ آپ کو سچا بولتا تھا. کیا بولتا تھا؟ سمجھ رہے؟ تو آپ کو سچا بولتے ہیں. لیکن جو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام سنایا، جھٹلانا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو تو وہ سچا ہی مانتے ہیں، لیکن آپ کی باتوں کو جھوٹا بولتے ہیں. نہیں، ابھی بھی نہیں سمجھے تو میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کے درمیان وہ کیا بولتے ہیں، ان کے زندگی میں تضاد تھا. تضاد، یہ ایک طرف آپ کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، لیکن دوسری طرف آپ کو امانت دار سچا سمجھ کر کے اپنی امانتیں کیا کرتے تھے؟ آپ کے پاس رکھتے تھے. کل بھی میں جمعہ میں آپ کو ایک بات بولا تھا، کیا؟ ہجرت کا جب واقعہ پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر کے جاتے ہیں. ذرا سوچ میرے پاس، کیوں سلا کر کے جا رہے ہیں؟ اپنے ساتھ کیوں لے کے نہیں جا رہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جا رہے ہیں نا، تو اپنے بیٹے کو بھی لے کے جا سکتے تھے نا. بیٹے کی طرح تھے، وہ بھتیجے تھے آپ کے چاچا کے بیٹے، معاف کرنا بھائی، چھوٹے تھے. چھوٹے سے بڑا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیونکہ ابو طالب جو ہے ان کے بیٹے تھے حضرت علی. ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے. آپ کسی کا بھی احسان اپنے اوپر نہیں رکھتے تھے. چاچا نے مجھے چھوٹے سا بڑا کیا، چاچا کا بیٹے کو میں سنبھالتا. اس ٹائم پہ فائنینشیل ابو طالب کمزور ہو گئے تھے. حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ڈسکس کیے، تم ایک بیٹے کو لو، میں ایک بیٹے کو لیتا ہوں. ابو طالب ایک بیٹے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، اور ایک بیٹے تھے جعفر یا اور کوئی، ابو طالب کے اور ایک بیٹے، ان کو عباس رضی اللہ عنہ سنبھال. سمجھ رہے؟ اس طرح ساتھ دیتے. خیر، تو ساری امانتیں کس کے پاس ہیں؟ کس کی؟ جو آپ کو اپنا دشمن مانتے، آپ کے قتل کا پلان کرنے والے، وہ خود اپنا سامان کس کے پاس رکھے؟ پورے مکہ میں ہمیں اگر کسی کے اوپر بھروسہ ہے تو کس کے اوپر بھروسہ ہے؟ رسول اللہ پر. جو رسول اللہ نہیں مانتے تھے، محمد بن عبداللہ. ایک طرف دشمنی، کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے اصل میں دشمنی آپ سے نہیں ہے، آپ کو جھوٹا نہیں بولتے، آپ کو تو سچا مانتے، آپ کو امانت دار مانتے، لیکن جو آپ دعوت دے رہے ہیں نا، توحید کی دعوت دے رہے، قیامت کے بارے میں بول رہے، جنت جہنم کی، یہ جو بات ہے اس کی وجہ سے وہ آپ اللہ کے آتے ہو. آپ کو جھوٹا نہیں بولتے، جو آپ پیغام دے رہے ہیں نا اس کو جھوٹا، قرآن جھوٹا. آپ کو جھوٹا نہیں بولتے، آپ کو تو سچا مانتے ہیں. سمجھ رہے ان کے رویے میں کیسا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں. اصل میں آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ کا کردار ایک دم آئینے کی طرح صاف ہے، وہ تو آپ کو سچا مانتے ہیں، باقی اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. ابھی بھی نہیں سمجھ میں، اور آگے میں سمجھا. بدر کا دن تھا، اخنس بن شریق
اخنس بن یہ بھی بعد مسلمان ہے ہمارے۔ بدر کے دن ابو جہل سے اخنس بن شریک نے پوچھا، سچ سچ بتاؤ ابو جہل، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کر رہے ہو، کیا ان کو تم جھوٹا سمجھتے ہو؟ وہ جو بات کر رہے ہیں ان کو جھوٹا سمجھتے ہو؟ تو کیا بولا معلوم؟ نہیں، وہ تو سچے ہیں۔ ابو جہل لڑنے کے لیے آیا بدر میں رسول اللہ سے، صحابہ اکرام سے، اس سے پوچھا ایک اخنس بن شریک نے کہ تم محمد بن عبداللہ کو کیا مانتے ہیں؟ کیا ان کا پیغام غلط ہے؟ نہیں، وہ سچے ہیں لیکن ہم ان کے پیغام کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں مخالفت کر رہے ہو؟ کیوں ان سے لڑ رہے ہو؟ تو اس نے کیا کہا معلوم؟ اصل میں دیکھو، قصی بن کلاب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا میں آتے ہیں، جھنڈا پرچم ان کے ہاتھ میں، مکے کی کعبۃ اللہ کی دربانی اس کی خدمت ان کے ہاتھ میں، سمجھ رہے؟ اور کعبۃ اللہ کے کیا کہتے ہیں سقایا، پانی پلانے کی ذمہ داری وہ بھی ان کے ہاتھ میں۔ یہ سب شرف کی بات تھی، عزت کی بات تھی۔ اب وہ پیغمبر بھی ان کے ہاتھ میں چلی گئی تو پھر ہمارے لیے کیا بچا؟ نہیں سمجھے؟ چودراہٹ سرداری، اس لیے ہم نہیں مانتے، ضد نہیں سمجھے؟ ایک آدمی کو عہدہ نہیں ملا، ایسا کرتا ہے معلوم ہو، بام ڈالتا ہے بعد میں۔ ابھی آج بڑے بڑے دیشوں کے درمیان میں جو لڑائی ہے، کس کی لڑائی ہے؟ ہر ایک دوسرے کے اوپر سوار ہونا چاہتا ہے، تسلط اپنا قائم کرنا چاہتا ہے۔ خود پرمانو بام کیا کر سکتا ہے؟ خود نیوکلیئر خود وہ کر، دوسرے نہیں کرنا، اس کو بہانہ بنا کر کے لے، خود بولتے ہیں ہم شانتی کے پالک ہیں، ہم شانتی چاہتے ہیں۔ یہ شانتی چاہنے والے بم ڈال رہے ہیں، سمجھ رہے؟ صرف چودراہٹ، یہ جو چودراہٹ کی جو محبت ہے نا، حب جا بولتے ہیں، عہدہ منصب کی محبت آدمی کو ایسے ہی راستے پہ لاتی ہے کہ آدمی حق بات کو بھی ضد کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے۔ مانتا تھا وہ، اس کا دل بولتا تھا کہ نبی کیا ہے یہ، لیکن ان کی بات میں نہیں مانتا، کیوں؟ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے پیغمبر یہ آپ کو جھوٹا نہیں بولتے، آپ کی کبھی تکذیب نہیں کرتے، وہ تو آپ کو صادق امین کہتے ہیں، پھر اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو باتیں قرآن میں قیامت کے بارے میں، قرآن کریم میں جنت اور جہنم کے بارے میں، توحید کے بارے میں، یہ باتیں ان کو ہضم نہیں ہوتی، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اب انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ ابو جہل کے اندر وجہ کیا تھی؟ چودراہٹ کی۔ وہ صرف کیا چاہتا تھا؟ اب میں اگر مانوں گا ان کو پیغمبر تو ایک طرح سے ان کو میں نے سردار بنا لیا، مائے کا چھوڑنا اپنا پریسیڈنٹ، نہیں سمجھے؟ عہدہ منصب ایک آدمی کا ہے نا، ہمیں سوچنے کا ایسا کہ پیسہ ملا تو بس نہ، بلکہ پیسہ ملنے کے بعد بھی اس کی حیث ختم ہوتی نہیں، وہ چاہتا ہے کہ مجھے، سمجھ رہے؟ نہیں سمجھے؟ ابھی تمہیں سوچتے رہیں گا جب میرے لیے بننا بڑی بات نہیں، وہاں بننے کے بعد اسے چین آتا نہیں، منتری بننا بولتے ہیں، منتری بننے کے بعد بھی چین نہیں، مکھیہ منتری بننا بولتے ہیں، کیا تھا وہاں بھی اسے چین آتا نہیں، اور بھی آگے، سمجھ رہے؟ یہ عہدہ منصب آدمی کو ہے نا کیا کیا کاما کراتے ہیں، مانو یہ سب چیزیں، یہ چودراہٹ کی بھوک ہے اس کے اندر، اس لیے یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو تو سچا مانتے ہیں، لیکن اللہ کے آیتوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے، پیغمبر آپ کا ہی غمزدہ ہو رہے، یہ جان بوجھ کر کے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ آپ کچھ نہیں جھٹلاتے اللہ کی آیتوں کا۔ اب ایسے لوگوں کا علاج ہے، آپ کتنا بھی ان کو سمجھاؤ یہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ جب سمجھنے والے نہیں ہیں تو آپ اپنے آپ کو کئی کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں، وہ خود تکلیف میں مبتلا ہوں گے، ان کا ہم حساب کتاب کریں۔ پھر آگے اور تسلی، وہ تو میں پڑھا نہیں، کل آپ جب پرسوں کو پڑھا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اس سے بھی پہلے آیا، آپ کچھ نہیں، آپ سے پہلے جتنے پیغمبران آئے نا ان کو بھی جھٹلایا گیا، تو ایسے میں اور تسلی ہوتی ہے۔ سمجھ ایک آدمی ٹینشن میں رہا ہے تو اس سے ٹینشن ہوتا ہے، سب میرے جیسے ٹینشن میں بولے تو ذرا تسلی ہوتی ہے، سمجھ میں رہا، اچھا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔
ویسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تسلی، آپ کچھ نہیں، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر ان کو بھی جھٹلایا گیا، انہیں تکلیف پہنچائی گئی۔ اس سے ایک بات تو ہمیں سمجھنا ہے، رسول اللہ اپنی امت سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بار بار تسلی دینا پڑتا تھا، تسلی۔ آپ کائی کو ٹینشن کرتے ہیں پیغمبر، آپ کئی کو ٹینشن کرتے ہیں، یہ لوگ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، یہ آپ کو جھوٹا نہیں بول رہے، اصل میں اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اس طرح سے سمجھ رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے، اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔